اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 5 کا آغاز کریں گے اور سورۃ النساء کو کنٹینیو کریں گے۔ آیت نمبر 26 تا 28 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں منافقین، کہ جنہیں یہ اصلاحات اور یہ ریفارم ناگوار گزر رہی تھیں، جس میں عورت وراثت میں بھی حقدار بن رہی تھی اور عورت بحیثیت عورت بھی عزت کا مقام حاصل کر رہی تھی۔ آیت نمبر 29 سے 30 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو۔ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو، حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ آیت نمبر 31 میں کبائر سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور ان چیزوں میں شرک، جادو، ناحق قتل، سود، مال یتیم کھانا، میدان جنگ سے فرار اور معصوم عورت پر تہمت لگانا شامل ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بحیثیت انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ضرور ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ قوام یا قیم دراصل اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کے نظام کے معاملات کو درست طور پر چلانے، اس کی حفاظت کرنے اور ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اچھی عورت کی کوالٹیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ جبکہ آج کے دور میں دیکھیں تو سب سے بڑا خطرہ یہ حملہ خاندان اور عورت پر ہے۔ عورت کو مرد بنا کر خاندان کا جو دائرہ ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے اور عورت اور مرد کے مقابلے پر لایا گیا ہے۔ ہم عورتیں اپنی فیمینٹی اور اپنی فیملی کا تحفظ کریں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے واعظ و نصیحت کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔
اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو۔ گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے، لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا سی بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی، اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے جو ہیں کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے۔ اس کے بارے کہا کہ فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی کوشش جو ہے وہ اصلاح کی کامیاب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حقوق اللہ، حقوق العباد کی وضاحت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ بخل اور کنجوسی کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 43 میں نشے کی حرمت سے متعلق دوسرا حکم آ جاتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جنابت کی حالت سے پاکی کے لیے غسل فرض قرار دیا گیا ہے، اور آگے ارشاد ہو رہا ہے اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب آگے دوسرا حصہ آ جاتا ہے۔ اس حصے میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہ حصہ آیت نمبر 44 to 57 ہے، اور یہ بتایا گیا کہ منافقین جو ہے گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، اور بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ پھر آیت نمبر 51 میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت یعنی بت، کاہن یا ساحر اور طاغوت یعنی جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، بدخالی اور بدشگونی لینا یہ جبت سے ہیں، یعنی یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہود میں بھی یہ چیزیں جو تھیں عام تھیں، اور طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اب آگے تیسرا حصہ آ جاتا ہے جو کہ آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ اس تیسرے حصے میں اسلامی ریاست کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اسی طرح 59 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ یہ ایک اصولی بات جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ مطلق ہے اور غیر مشروط ہے، یعنی ایبسولیوٹ اینڈ انکنڈیشنل ہے، جبکہ حکمرانوں کی یا کوئی بھی اور لیڈر یا امام ہے تو ان کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے، یعنی باؤنڈ اینڈ کنڈیشنل ہے۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور بات بار انجام کے بہت اچھا ہے۔
پھر اگلے حصے میں جو کہ آیت نمبر 60 to 104 ہے، اس میں منافقین اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ منافقین پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ پھر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور پھر مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ منافق جو ہے موت سے خائف رہتے ہیں، اور منافقین کو سمجھایا گیا ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ایک اور تنبیہ منافقین کو یہ کی گئی کہ وہ افواہیں پھیلانے سے گریز کریں، اور اگر کوئی ایسی خبر ہو تو اپنی جماعت کے ذمہ داران تک اس کو پہنچائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بریکنگ نیوز کے چکر میں کیا کچھ پھیل جاتا ہے۔ پھر آگے اسلام کے آداب بتائے گئے ہیں، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، جو دارالاسلام تھا اور جو ابھی تک دارالکفر میں رہ رہے تھے، یعنی ایسے علاقوں میں جو کافروں کے علاقے تھے، ان کے بارے میں یہ کلیئر کیا گیا کہ انہیں دارالاسلام یعنی مدینہ کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلی آیات میں منافقین کی اقسام بیان کی گئی ہیں، قتل خطا اور قتل عمد کی وضاحت کی گئی ہے۔ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اسی حصے میں صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کے احکامات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں نماز جو ہے مختصر ہو جائے گی، اور جنگ کی حالت میں آدھی فوج نماز ادا کرے گی، آدھی فوج نگرانی کرے گی، لیکن نماز جو ہے وہ ضرور ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا حصہ آیت نمبر 105 to 115 تک ہے، اس میں نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ اور راتوں کو چھپ کر مشورے کرنے والے منافقین کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادہ سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اگلا حصہ جو کہ آیات نمبر 116 to 134 تک ہے، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں، وہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اور میں انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانور کے کان چیر دیں، ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ کہنے کو تو کوئی بھی شیطان کو اپنا معبود یا ولی یا سرپرست نہیں کہتا، لیکن عملاً اگر وہ اس کے راستے پر چل رہا ہے تو یہ ایکچولی اس کو معبود اور سرپرست بنانے کے مترادف ہے۔ اگلی کچھ آیات میں یتیموں سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، اور ایک سے زائد بیویوں کے حوالے سے بھی دوبارہ عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، تمہارے نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آیت نمبر 135 to 152 تک ہے، اس میں نفاق سے بچ کر نظام عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔
گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ آگے منافقین کی صفات کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں، وہ درمیان میں معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف ہے نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ اور آگے مومنین کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرما رہا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے سکے۔ آج کے سبق کا اختتام ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں آنے والی دعا کے ساتھ کریں گے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔